آج انشاءاللہ ہم سورہ رات سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت اب سورہ یوسف کے آگے آ رہی ہے، جہاں بات ختم ہوئی تھی وہاں سے بات آگے چل رہی ہے۔ سورہ یوسف کے اینڈ میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر رسولوں کی مثالوں کو پر غور نہیں کرو گے، اگر جو پیغام رسول لے کر آئے تھے ان کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام ہوگا جو پہلے والی امتوں کے ساتھ، پہلے والی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وہیں سے بات آگے کنٹینیوڈ ہے۔ پہلی آیت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، لوگ نہیں مان رہے، بہت سارے نہیں مانیں گے، پہلے بھی نہیں مانتے تھے۔ اب اگر اس کے لیے کوئی یہ چاہتا ہے کہ معجزے دکھا دیے جائیں، اور مشرکین بھی یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ دکھاؤ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کلیئرلی سمجھایا ہے کہ نشانیاں آلریڈی بے شمار موجود ہیں۔ اگر کوئی بالکل ہی ڈھیٹ ہو جائے اور نہ ماننا چاہے تو پھر جو مرضی نشانی دکھا دو، اس نے نہیں ماننا۔ اور جس کے اندر ہدایت اختیار کرنے کی صلاحیت ہے تو جو نشانیاں موجود ہیں ان کا انالیسس کر کے، دماغ استعمال کر کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ بات اس وقت بھی ٹرو تھی، یہ بات آج بھی ٹرو ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو انسان آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں دے جس سے ہم اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، عبرت حاصل کریں، اپنے رب کو اس طرح رب مانیں جس طرح رب ماننے کا حق ہے۔ الف لام میم را، یہ الف لام میم را ہے، اپیرنٹلی اس سورت کا نام ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں الکتاب کی۔ الکتاب سے مراد ہے اللہ کی کتاب، کتاب الہی۔ یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو بالکل سورہ بقرہ میں آتی ہے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب جب بتائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تو لوگوں کو احسان مند ہونا چاہیے۔ اس کتاب کا وعدہ کیا گیا تھا پچھلی قوموں سے بھی، جو یہ قوم ہے اس سے بھی وعدے کیے گئے کہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ان کے لیے اس بات میں تسلی بھی ہے کہ بھائی یہ آ گئی ہیں اس کتاب کی آیتیں، اور ان لوگوں کے لیے دھمکی بھی ہے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کتاب آئے گی تو ہم مانیں گے، جیسے یہودی یا وہ لوگ جو موجود ہیں اور مان نہیں رہے ڈھیٹوں کی طرح، تو ان کے لیے یہ دھمکی ہے کہ یہ کوئی معمولی بات تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی ایسے کوئی اشتیاق احمد کا ناول نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں۔ تو جو سننے والے ہیں وہ غور سے سنیں، اچھی طرح سمجھ کے سنیں کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ یہ پرابلم بھی آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ جب کوئی اللہ کی کتاب میں سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں جی، ہم تو بالکل قرآن کے معاملے میں ان پڑھ ہیں، مولوی صاحب بتائیں گے تو مان لیں گے، آپ جائیں مولوی صاحب کو بتائیں۔ کسی بھی ریلیجن کے شخص سے آپ ڈسکشن کرنے لگیں، کسی قادیانی سے بات کریں، وہ جی مربی سے جا کے بات کریں، اور جب وہ احکامات پتہ لگ جاتے ہیں، فرض کریں مولوی صاحب بھی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کتاب اللہ کی یہ کہہ رہی ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس کے بعد وہ اس کو امپورٹنس اتنی ہی دیتے ہیں جن معاملات میں انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، تو اس کو بھی اشتیاق احمد کا ناول ہی سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اشتیاق صاحب نے کہا تھا یہ کر لیا کرو، نماز پہلے پڑھا کرو، ناول بعد میں پڑھا کرو، تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، الٹا بھی کر لے سیدھا بھی کر لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کائنات کے پروردگار نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور یہ وہ چیز ہے جو اتاری گئی، یہ پیسو وائس ہے، تمہاری طرف
تمہارے رب کی طرف سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف اتاری گئی، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، یہ حق ہے۔ یہ الحق جو ہے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ہے۔ اگر یہ خبر ہے تو اس میں جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو موسٹ پرابلی یہاں پہ مبتدا آئے گا هو الحق، یعنی یہ حق ہے۔ اور یہ ہوا الحق کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کتاب جو ہے عربی میں یہ مذکر ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں مان رہے یا اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی ہے اس کے اندر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کی طرف اتاری گئی، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس کا ہر دعویٰ درست ہے، اس کی ہر پیشن گوئی ہو کر رہنے والی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف کیا جا سکے۔ اب لوگ پھر بھی قبول نہیں کر رہے، یہ آپ کا قصور نہیں ہے، وہ لوگ بدقسمت ہیں، وہ لوگ محروم ہیں جو اپنی ڈٹائی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر رہے۔ شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے وراثت کے طور پہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا۔ بہرحال یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے، کتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کی تعداد اربوں میں ہے اور وہ بلینز آف پیپل اس کتاب کو نہیں تسلیم کر رہے، اس کو نہیں مان رہے، اس کے اوپر غور فکر نہیں کر رہے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہدایت پر قائم رکھے اور ہماری اولاد کو بھی قائم رکھے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، جو زمانہ آ چکا ہے اور والدین جتنے بے پرواہ ہیں، آج کل کے جو زیادہ تر پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے اسکول ہیں، ان کی جو تعلیم ہے وہ مکمل طور پر ایتھیسٹ بیسڈ ہے۔ اس تعلیم کے اندر جو باہر سے کتابیں آتی ہیں ان میں خدا کا نام لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہماری اسلامیات پاکستان اسٹڈیز تو پڑھوا دیتے ہیں مجبوراً، لیکن جو کتابیں وہ بیسیکلی انہیں پڑھاتے ہیں اس میں تو خدا کا تصور ہے ہی نہیں۔ پھر لوگ خوشی خوشی اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچے جا کے اس ملحدانہ سوسائٹی کے اندر سیٹل ہو جائے۔ ہماری جیسی بھی بری بھلی سوسائٹی ہے، ان میں خدا کا نام تو لیا جاتا ہے، اذان دو دی جاتی ہے، لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، دفتروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہیں بھی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں شرما شرمی وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے لیے اس میں سہولتیں پیدا فرمائے۔ الف لام میم را، تلك آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ الف لام میم را ہے، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، اور وہ چیز جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے یا اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ الذی رفع السماوات، وہ لوگ جو نہیں مان رہے، جو نہیں ایمان لا رہے، جو آج بھی دہریے ہیں یا ہو رہے ہیں یا مسلمانوں سے بھی دہریے ہو جاتے ہیں، ان کو سادہ آسان زبان میں سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا کو نہیں مان رہے، خدا کون ہے اس کو پہچاننے میں مشکل آ رہی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ باہر نکلو، اوپر نظر اٹھاؤ اور دیکھو اللہ نے کیا زبردست چیز ہے جو تمہارے اوپر بلند کر دی۔ پوری زمین میں انسان کہیں پہ جاتا ہے اس کے اوپر آسمان کی چھت لگی ہوئی۔ ہم جب چھت ڈالنے جاتے ہیں تو ہم چھت نہیں بنا سکتے جب تک ہم بنیادیں نہ بنائیں اور اس کے اوپر دیواریں نہ کھڑی کریں۔ اگر دیواریں نہیں لگاتے، آج کل کی نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں پلرز تو چاہیے جن کے اوپر چھت کھڑی ہو سکے، بیٹھ سکے، سٹینڈ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زبردست چھت بنا دی، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو تم دیکھو۔ کوئی ستون، کوئی پلر آپ کو نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر وہ پلرز ہیں، اگر وہ گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے سورج جو ہے اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور سورج اس چھت کے اوپر سب سے عظیم ستارہ ہے ہمارے لیے، اور چاند جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ذریعے
زمین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مستقل زمین کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو وہ ایک فورس ہے جس نے اس کو کنیکٹ کیا ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اوپر اوزون کی لیئر ہے جو چیزوں کو سیف رکھتی ہے، ایئر کا ایک پورا ایٹماسفیئر ہے جس کی وجہ سے جیسے باہر سے شہاب ثاقب آتے ہیں تو وہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہماری حفاظت کا کام کیا ہے ان کے ذریعے۔ تو ایک پورا سسٹم ہے، ایک چھت ہے جو اوپر فنکشن کر رہی ہے، بٹ اس میں کوئی پلر نہیں ہے، اور جو پلر ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ چیز دیکھ کے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے بڑے آرام سے کہ جس نے یہ تخلیق کیا ہے وہ بڑی زبردست ہستی ہے، وہ ہی ہستی ہے جس کے لائق ہے کہ وہ پروردگار ہو، جس کے لائق ہے کہ وہ معبود ہو، اور وہ ایک ہی ہستی ہے اور کوئی اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سے زیادہ ہستیاں یہ مل کر کر ہی نہیں سکتی جو زبردست کام کیا گیا، اور جس نے کیا ہے وہ ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ ہم نہ اس کو سوچ سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کی ہوئی چیز میں کوئی خامی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ توحید پر جس نے قائم رہنا ہو وہ باہر نکلے، شام کے وقت، رات کے وقت، صبح کے وقت آسمان کو دیکھے تو پکار پکار کر یہ آسمان کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا ایک ہے۔ وہ ایک ہے تو پھر اس ایک کو مانو۔ کس قدر سٹوپڈ اور جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہاں یہ اصل میں خود ہی بن، اصل میں ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بگ بینگ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا تو اسے میٹر بن گیا، پھر وہ جو میٹر تھا تو وہ اس کے اندر جو بگ بینگ ہوا تو وہ سیپریٹ ہو گیا، پھر وہ چیزیں دور ہونا شروع ہو گئیں، تو وہ دور ہونا شروع ہو گئیں تو سورج جو تھا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، تو پھر سورج کے ٹکڑے ہو گئے، تو ان ٹکڑوں میں سے 9 سیارے بن گئے، ان میں سے ایک زمین بھی بن گئی، تو بائی چانس زمین ایک فاصلے پہ آ گئی، تو بائی چانس زمین اس کے گرد چکر لگانے لگ گئی، پھر بائی چانس زمین میں کوئی وہ بارش ہو گئی ایسڈ والی، تو وہاں پہ زمین میں مٹی تھی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ بس پتہ نہیں، وہ اتفاق سے ہر کچھ اتفاق ہو گیا، پھر وہ مٹی میں زندگی بن گئی، پھر وہ امیبا بن گیا، پھر امیبا سے پتہ نہیں مچھلی بن گئی، تو مچھلی سے کوئی اور جانور بن گیا، تو ایونچولی انسان بھی بن گیا۔ ایوری تھنگ ہیپن بائی اٹ سیلف۔ اس قدر جاہلانہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اور سوچیں کہ جو اپنے آپ کو عقل مند ترین لوگ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس میں کیا قصور اگر کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان جنرل پچھلے کئی 100 سال سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 500 700 900 سال تک جو دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تھی وہ تو ساری مسلمانوں کی کیوں تھی؟ کیونکہ مسلمان باہر نکلتے تھے تو باہر نکل کے آسمان کو دیکھتے تھے، زمین کو دیکھتے تھے، پودوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے کہ دیکھو دیکھو، غور کرو، اپنا دماغ استعمال کرتے تھے۔ پچھلے کئی 100 سالوں سے مسلمانوں نے ان جنرل فیصلہ کیا کہ اپنا دماغ تو استعمال ہی نہیں کرنا، قرآن کو خود سے پڑھنا نہیں، کیونکہ ہم تو پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہم تو پاس 14 علوم نہیں ہے، مولوی صاحب بھی پڑھ لیں گے۔ مولوی صاحب نے ہمارے بر صغیر میں تو ایک زمانے میں فتوے دے دیے تھے کہ یہ انگریزی تعلیم ہے، یہ ویسے ہی حاصل کرنا حرام ہے۔ العلم کی ڈیفینیشن انہوں نے کر دی کہ علم کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کا علم جو سب پہ فرض ہے حاصل کرنا، جو سائنس ہے، ریاضی ہے، دوسری زبانیں ہیں، یہ علم حاصل کرنا تو علم ہی نہیں ہے، جو دنیاوی علم ہے یہ تو العلم میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی ایک اینگل سے ڈیفینیشن درست بھی ثابت ہو سکتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، اور جو لوگ آگے گئے وہ عیسائی تھے مثال کے طور پہ، تو عیسائیوں کے ریلیجن میں پرابلم تھی۔ جب انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر جانا شروع کیا، اس کے اندر ایکسل کرنا شروع کیا، تو انہیں اپنے ریلیجن کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ریلیجن ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے، مسلمان اگر آگے گئے ہوتے تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اب جب ایک بہت بڑا سائنٹسٹ کہہ دے کہ جی یہ دنیا خود ہی بنی ہے، یہ ایوولوشن ہوگی، فلان ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، تو باقی جو اندھا دھند جس طرح یہاں پہ تقلید کرتے ہیں وہاں پہ بھی کریں گے، ان کو آسانی مل گئی، ان کی زندگی آسان ہوگی کہ چلو جی ہمیں کوئی نیک عمل نہیں کرنا پڑے گا، نماز نہیں پڑھنے کی پڑے گی، روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ عیسائیوں کے اندر بھی نماز روزہ ٹائپ چیزیں تو ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی آسان کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ
خدا کو ماننا پڑے گا تو خدا کی باتیں بھی ماننی پڑیں گی، اس سے بہتر ہے خدا کو ماننے کا انکار کر دو۔ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے لوگ یہاں پر چل گئے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ اب یہ آیتیں آ رہی ہیں، اس کے آگے کئی آیتیں آ رہی ہیں، ذرا غور کریں کہ ان آیتوں کو ہم کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی آیتیں تو ہیں، تو قرآن کی آیتیں، بٹ اس میں بات تو ساری سائنس ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے۔ تو کس منہ سے وہ مسلمان ہیں جو ان پڑھ مولویوں کی بات مان کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی انگریزی تعلیم ہے اور حرام ہے، ہمارے لیے حاصل کرنا، یا ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ترقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں ترقی نہ کرو، اور جو ہونا ہے وہ تو اللہ نے کرنا ہے، تو یہ سارا کچھ تو یہیں پر چھوڑ جانا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ جتنا غریب ہو کے اور جتنا مفلس ہو کے اور جتنا ٹیکنالوجی سے بے بہرا ہو کے زندگی گزار سکتے ہو گزار لو۔ ثم استوى على العرش، استوا یسوی کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا۔ اس سے پھر باب استفعال اس سینس میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں برابر ہونا، اس میں یعنی ایمفیسس تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ استفعال ویسے تو طلب کرنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، لیکن ایمفیسس کے مفہوم میں بھی ہوتا ہے۔ استوا کے ساتھ اگر الا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اگر الا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر برابر ہونا، متمکن ہونا، غالب آ جانا۔ تو یہاں پھر الفاظ سوال ہوئے الا کے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستونوں کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر متمکن ہو گیا۔ متمکن ہو گیا اس سینس میں جو مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، فرما روائی فرما رہا ہے، چیزوں کا انتظام فرما رہا ہے۔ وہ ان کو پیدا کر کے کسی کونے گوشے میں بیٹھ نہیں گیا، ایسا نہیں ہوا کہ رام کی لیلا تھی اور اس نے کھیلنے کے لیے بنائی اور آپ کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے، نہیں، وہ عرش کے اوپر تھرونڈ ہے، متمکن ہے، جو ہم اپنی زبان میں سمجھیں، جیسے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اپنا انتظام چلاتا ہے۔ آبویسلی اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا اس طرح کا بیٹھنا نہیں ہے، عرش اس طرح کا عرش نہیں ہے، وہ کیا ہے اس کی ہمیں حقیقت نہیں معلوم، لیکن مفہوم اس سے یہ ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ سورج اور چاند اب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کا سائز اگر آپ سوچیں کتنا بڑا سائز ہوگا، مطلب ایک سورج کے اندر ملینز آف ارتھ جو ہے، جو زمینیں ہیں اس کے اندر سما سکتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ سورج کی گرمی دیکھیں، اتنی دور ہے کہ روشنی کو آنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، اس کو یہاں پر آنے میں 8 منٹ اگر لگتے ہیں اور 20 سیکنڈ، تو کتنی دور ہے، اور وہاں سے کتنی گرمی پروڈیوس ہو رہی ہے کہ وہ دھوپ ہم تک پہنچتی ہے، اور اس دھوپ سے ہمیں ہیٹ بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہماری فصلیں بھی بنتی ہیں، اور اوورآل زمین پر زندگی قائم ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقدار معین کی ہوئی ہے فاصلے کی زمین اور سورج کی کہ زندگی قائم ہے۔ اگر یہ اس سے زیادہ قریب ہوتے ہم تو اتنا ٹمپریچر ہو جاتا کہ زندگی قائم نہ رہ سکتی، اور اگر زیادہ ہو جاتا فاصلہ تو پھر ٹمپریچر اتنا کم ہو جاتا، اتنی ٹھنڈک ہو جاتی، تب بھی زندگی قائم نہ رہ سکتی۔ اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا، اور انہیں کام پہ لگا دیا، وہ صبح و شام چلے جا رہے ہیں۔ ان کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ ہم تو بقول ایتھیسٹ کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم تو اپنی مرضی ہے جو مرضی کریں اور خدا کا انکار کر دیں۔ سورج چاند بھی تو خود ہی پیدا ہو گیا نا، تو ہم تو اتنے سے ہیں اور وہ کتنے بڑے ہیں، ان کی کوئی مرضی نہیں۔ اس نے مسخر کر دیا ان کو، جو ان کے لیے طلوع غروب کے اوقات معین کیے ہیں، جو راستہ معین کیا ہے، جو فنکشن معین کیا ہے۔ اگر سورج کا کام ہے روشنی اور گرمی کو پروڈیوس کرنا تو وہ کر رہا ہے، اور کتنے ہزار ملین سال ہو گئے ہیں، بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں، وہ کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی ہوگی تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں جتنی گرمی اور ہیٹ چاہیے اتنی وہ پروڈیوس کر رہا ہے، اپنی مرضی کہیں نہیں کر رہا، وہ مسخر ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر،
اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو۔ یہ بتا رہے ہیں کہ 1.3 ملین زمینیں جو ہیں، 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں، اتنا اس کا حجم ہے۔ تو سورج کا حجم دیکھیں، اس کے بعد زمین کا، اس کے 1/1.3 ملین حجم دیکھیں، اور اس کے بعد اپنا حجم دیکھیں اور اپنی اکڑ انسان کی اور تکبر دیکھیں کہ خالق کے کائنات کے آگے جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ استعمال نہیں کرتا۔ کل یجری لاجل مسمى، کل سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، یہ واحد استعمال ہوا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہر ایک چلتا ہے۔ یہ یجری وہی ہے، جرا یجری جاری ہونا، جو اردو میں جاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لِأَجَلٍ مسمى، اجل ایک وقت کے لیے، مسمى جو معین ہے۔ مسمى اردو میں بھی ویسے پہلے کافی استعمال ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، جو لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے من کے مسمی لکھا ہوتا ہے، ویسے وہ مسمى ہوتا ہے، من کے مسمى۔ یہ سین میم اور واو سے ہے مسمى، تو اس کا نون سے اگر دیکھیں تو یہ بنتا ہے سما یسمو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، بلند ہونا۔ تو جو چیز بلند ہوتی ہے وہ نمایاں بھی ہوتے ہیں، تو نمایاں ہونے کے لیے، تو پھر اس سے جو سماوات ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت بلند اور نمایاں ہو۔ اسم بھی اس لیے سے بنتا ہے، ایسی چیز جو کسی کو نمایاں کرے۔ اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے وہ بنے گا سما یسمی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا نام رکھنا، کسی کو نمایاں کرنا، کسی کو متعین کرنا۔ تو سما یسمی سے جو اس میں مفعول بنے گا وہ بنے گا مسمى، نام رکھا گیا، معین کیا گیا، لِأَجَلٍ مسمى، اس وقت کے لیے جو مقرر ہے۔ ہمارے جو لیگل ڈاکومنٹ میں لکھتے ہیں اسم با مسمى، من کے مسمى کا مطلب ہے کہ میں، کہ میرا نام ہی آگے پھر نام لکھتے ہیں، اور اسم با مسمى ہوتا ہے کہ اس کا نام ویسا ہے جیسا رکھا گیا، وہ خود بھی وہی چیز نکلا۔ کوئی عادل ہے اور واقعی عدل کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ اسم با مسمى ہے۔ تو یہ ایک وقت مقرر کے لیے چلے جا رہے ہیں، ان کی پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ چلنا بند کر دیں، اللہ نے حکم دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، یہ چلے جا رہے ہیں۔ یدبر الامر، وہ انتظام فرما رہا ہے معاملات کا، کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی توجہ بھی ہے، اللہ کی اپنی مخلوق کے اوپر مہربانی بھی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کے شرک کی نفی بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کائنات کا انتظام فرما رہا ہے تو کسی بھی ہستی کی کیا جرت کہ کسی کو بیٹا دے دے اور کسی کو روزی دے دے اور کسی کی منتیں مرادیں پوری کر دے؟ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے جو دے سکتی ہے، جس کے اختیار میں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جن کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہوتا ہے ان سے تو مانگنا ویسے ہی مشکل ہے، ایک آدھ دفعہ بندے کو ضرورت پڑے گی تو مانگ لے، اس کی اجازت ہے، اسباب کے ساتھ مانگنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن کانسیپٹ اصل کیا ہے، وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دنیا میں تو کسی سے ہی مانگیں گے بندہ ذلیل ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، کسی سے مانگنے سے محفوظ رکھے، اپنے در سے عطا کرے، خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو ذلت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے۔ اللہ کی حکمت میں ہوگا آپ کو دنیا میں عطا کر دے گا، نئی حکمت یہاں پہ کہاں ہوگی اس کی، تو آخرت میں جا کے عطا کر دے گا۔ لیکن جتنی دفعہ مانگیں گے اتنی دفعہ عزت ملے گی، اجر بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، نیکیاں سٹور ہو جائیں گی آپ کی، اس لیے دل کھول کے اللہ سے مانگا کریں۔ وہ انتظام فرماتا ہے کائنات کا، اور اس انتظام کے اندر سب سے زبردست انتظام اس نے کیا فرمایا ہے؟ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے اپنی نشانیوں کی۔ اس نے اپنی نشانیاں واضح کر دیں، اس نے کائنات میں بھی نشانیاں ایسی رکھی، ان کے اندر اتنی باریکیاں ہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں کہ آدمی دیکھتا ہے تو خود بخود پہچان جاتا ہے۔ آدمی میں وہ صلاحیت رکھی کہ ان کو دیکھ کے غور کرے اور اپریشیٹ کر سکے۔ جیسے اگر ایک آدمی کو لٹریچر کی سدھ بودھ ہوتی ہے
تو وہ کسی اچھے شاعر کا کلام پڑھتا ہے تو اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہاں واقعی بڑی اچھی غزل ہے، بہت اچھا مضمون باندھا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کرتا ہے نا۔ ایک گائے کے آگے آپ پورا دیوان غالب رکھ دیں تو اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت بھی رکھی کہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کر سکے، اور نشانیاں ایسی زبردست بنائی کہ آدمی جس جس پہلو پر غور کرے، ہر ہر پہلو سے اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلے: سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ کچھ نہ انسان دیکھے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنی آنکھوں کو دیکھے، اپنی زبان کو دیکھے، اپنے کانوں کو دیکھے، سوچے کیسے اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت آداب بنائے، اور ان کے اندر کتنی باریکیاں ہیں، کس طرح انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیسے روشنی چیزوں سے ٹکرا کر آنکھوں تک پہنچتی ہے، اس کی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، پیچھے اس کے مائنڈ کے اندر کیسے اس کا امیج بنتا ہے۔ ہمیں تو کہیں کوئی فلم چلانی پڑتی ہے تو اس کے لیے کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، کتنا بڑا اکوپمنٹ لگانا پڑتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا انسان کا سر ہے جس کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اوپر سے یہ اتنا خوبصورت ہے۔ میں نے وہ آپ کو آنسوں والی بھی ایک دفعہ بتائی تھی، کس طرح آنسو آنکھ میں پیدا ہوتے ہیں، کس طرح ان میں کیمیکل ہے جو اسٹرانگ ہے صفائی کے کیمیکل سے، لیکن آنکھ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر وہ پیدا ہو کے آ بھی رہے ہیں اور ڈرین بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی ڈرینیج جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ایسی چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے جو کاسمیٹکس ہیں ان کا بھی انتظام رہتا ہے۔ انسان اپنی زبان کو دیکھ لے، کیسے زبان ہلتی ہے تو کیسے اس سے ساؤنڈ کی ویریشن ہے، وائبریشن ہے جو ہوا کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ وائبریشن ہوا میں ٹریول کرتی ہے اور کان تک پہنچ جاتی ہے، اور کان اس وائبریشن کو ڈیسائفر کرتا ہے اور اس سے الفاظ کو سمجھ لیتا ہے۔ صرف انسان شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ لے، تو اگر اس کو کچھ نالج ہو، کچھ علم ہو، تو وہ ساری زندگی کھڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا رہے۔ ایسی اس نے نشانیاں بنائی ہیں، اور ان نشانیوں کی اس نے تفصیل ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے، ہماری ایبلٹیز کے اندر رکھی ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں بھی رکھ دی۔ اس نے وہ کتاب بھی بھیج دی، یہ بھی اللہ کے انتظام میں شامل ہے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کو بھی دیا، اور ہماری روح کی غذا بھی اس نے عطا فرمائی جو قرآن ہے۔ انفارچونیٹلی موسیقی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کیوں؟ تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے اپنے رب سے ملاقات کا۔ ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے چلی جا رہی ہے، تو ہم بھی ایک وقت مقرر کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ایک پودا پیدا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ سے پیدا ہو جائیں گے اور اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ کائنات میں اتنا توازن ہے، اتنا توافق ہے، اور اس کے اندر کچھ جگہوں پہ جہاں انسان موجود ہے وہاں پہ انوملی ہے، وہاں پہ امبیلنس ہے، وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ظالم ہے، وہ اقتدار پر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے کسی پر ظلم ڈھا دیا ہے، اور آپ ان کا کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور چاہے ایک نیک آدمی ہے، وہ بھی 70 80 90 سال کی عمر میں جا کے فوت ہو گیا، اور ایک ظالم آدمی بھی 70 80 90 سال کی عمر میں جا کے فوت ہو گیا، اور آپ کہیں کہ یار اگر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ایسی زبردست اور اس کا انتظام فرما رہا ہے تو یہ کیا ہوا؟ تو خود بخود اندر سے آواز آئے گی کہ وہ جو انتظام فرما رہا ہے تو اس نے اس کا بھی یقیناً انتظام کیا ہوگا۔ یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ ایک دن آئے گا جب ظالموں کو ان کے ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور جب مظلوموں کی داد رسی کی جائے گی۔ دنیا کی زندگی میں ہو نہیں سکتی۔ اگر ہٹلر نے واقعی 30 40 لاکھ انسانوں کو مار دیا تو دنیا میں تو اس سے کوئی بدلہ لے ہی نہیں سکا، اس نے تو خود ہی خودکشی کر لی۔ اگر لے بھی لیتے تو اس کی ایک جان لے سکتے تھے، اس 40 لاکھ جانوں کا تو کوئی حساب نہیں لے سکتا تھا۔ اگر ایک بوڑھے نے ایک جوان کو گولی مار دی تو بوڑھا تو اب اپنی جوانی گزار چکا ہے، اس کی جوانی تو آپ چھین ہی نہیں سکتے، اس نے تو اگلے کی جوانی چھینی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اس سے تو آپ بدلہ لے ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ اس کو پھانسی دے دیں گے۔ اگر ایک شخص نے سینکڑوں بچوں کو تیزاب میں جلا کر گلا کر مار دیا تو آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ ایک پھانسی دے لیں گے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا جہاں پر سب لوگوں کو پیش ہونا ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی، اس کی طرف لوٹنا ہوگا۔
اس کے اوپر یقین آ جائے، اس یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی آیتیں جو ہیں ان کی تفصیل رکھ دی ہے انسان کی ذات کے اندر، اس کی ایبلٹیز کے اندر اور اپنی کتاب کے اندر۔ کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ ہر ایک چلا جا رہا ہے ایک وقت معین تک کے لیے، وہ انتظام فرماتا ہے معاملات کا اور تفصیل فرماتا ہے اپنی نشانیوں کی، تاکہ تم یقین کر لو اپنے رب سے ملاقات کا۔ وہو الذی، اور وہی ذات ہے، مد الارض، مدہ یا مدو کا مطلب ہوتا ہے دراز کر دینا، مدد دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، مہلت دینا بھی ہوتا ہے، اور دراز کر دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، جس وجہ سے اردو میں ہم الف مد جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الف مد آ، اس کو ہم دراز کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ تو وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، وجعل فیہا رواسیہ، اور اس کے اندر بنا دیے رواسی۔ رواسی جو ہے یہ ہے رے سین اور واو سے، رسا یرسو اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا۔ اس سے پھر جو فائل بنے گا نا، فائل کیا بنے گا؟ راسیون، راسیون، اور منز بنے گی راسیتن۔ تو راسیتن کا مطلب ہے جم جانے والی، جس کی پھر پلورل ہوتی ہے رواسی، یا راسیات بھی ہوتی ہے، دونوں قرآن شریف میں پہلے استعمال ہوتی ہیں، ٹھہر جانے والی، جم جانے والی۔ تو اس کے اندر جم جانے والی چیزیں بنا دی، وہ انہارا، اور دریا بھی بنا دیے، یعنی دریا جو ہیں وہ گہرے ہیں، وہ ان کے اندر پانی ہے اور وہ گہرے ہیں، ڈیپ ہیں، اور اس کے ساتھ وہ چیزیں ہیں جو جمی ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، اور جنہوں نے زمین کو بھی جمایا ہوا ہے، یعنی پہاڑ، وہ بلند ہیں، اور اس سے ایک بیلنس کریٹ ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ ہلتی بھی نہیں ہے، اور اتنے زیادہ اس میں زلزلے نہیں آتے جتنے اگر مثال کے طور پر دریا نہ ہوتے، سمندر نہ ہوتے، تو اس کے اندر پھر زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس بیلنس نے زمین کو ایک سرٹن اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے۔ پہاڑ بھی بنا دیے، نہریں بھی بنا دی، سمندر بنا دیے، اور پہاڑ اور سمندر دونوں چیزیں بنائی ہیں، دونوں آپس میں بہت مختلف ہیں۔ سمندر کے اندر پانی ہے، وہ لیکوڈ ہے، وہ فلیکسیبل ہے، پہاڑ جو ہے وہ سالڈ ہے، وہ ریجڈ ہے، مگر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ایسی سازگاری ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے ہمیں پانی ملتا ہے، اور وہ پانی آگے سمندروں میں چلا جاتا ہے، اور سمندر اس سے ریفل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیسی زبردست کاریگری ہے! یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک ہی ہستی کر سکتی ہے۔ یہ اگر چار مختلف دیوتا ہوتے، ایک یہ کر رہا ہوتا، ایک وہ کر رہا ہوتا، تو پاسبل نہیں تھا۔ تو ان کے اندر کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، توافق بھی ہے، اور بظاہر بہت زیادہ اختلاف بھی ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور سب طرح کے پھلوں میں سے، سب طرح کے پیداوار میں سے، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے ان کے اندر دو دو جوڑے پیدا کیے، دو قسمیں پیدا کی، یعنی زوجین اثنین کا مطلب یہ ہے، اثنین اسی دو جین کو دوبارہ بتا رہا ہے کہ دو دو قسمیں پیدا کی۔ تو پھلوں کے اندر بھی ایسے اپوزٹس ہیں۔ اب پلانٹس کے اندر تو میل فیمیل پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب جو ہے جوڑا جوڑا ہے۔ جو دن اور رات ہیں ان کے اندر بھی جوڑا ہے، سورج اور چاند بھی ایک طرح سے جوڑا ہے۔ تو مختلف قسم کے جوڑے پیدا کیے جو انتہائی مختلف ہیں، اور ان کے ساتھ انتہائی توافق ہے، موافقت ہے، کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں۔ یہ کیسے فنکشن ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، اور کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ ایک بہت ہی قدرت والا، ایک بہت ہی انٹلیکٹ والا خدا ہے، جس نے ان کو کریٹ بھی کیا ہے اور جو ان کو چلا بھی رہا ہے۔
اگر انسان نے دیکھنا ہے تو گندم کے ایک دانے کو دیکھ لے، کسی پھل کو دیکھ لے، سیب کو دیکھ لے، انگور کو دیکھ لے، سبزی کو دیکھ لے، کسی بھی چیز کو دیکھ لے، ہر جگہ یہ پتہ لگتا ہے کہ چیزوں کے اندر اختلاف بھی ہے اور موافقت بھی ہے، اور وہ ایک پیئر بن کر، ایک کپل بن کر دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، چاہے وہ جانور اور انسان ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ پہاڑ اور دریا ہے، چاہے وہ سورج اور چاند ہے، چاہے وہ دن اور رات ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے، اڑا دیتا ہے رات کو دن کے اوپر۔ اب اس کے اندر باقی چیزیں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ دن جو ہے اس نے ایسا زبردست بنایا ہے کہ اس میں آپ کام کر سکتے ہیں، رات اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس میں آپ آرام کر سکتے ہیں، لیکن دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسے خوبصورت بیلنس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں سارا سال کہ آپ کے کام بھی چلتے رہتے ہیں اور آپ کو آرام کا بھی موقع ملتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے تو اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل استعمال کریں، غور و فکر کریں، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو بے فکرے ہیں، جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کائنات کے پروردگار نے ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اس کی نشانیاں، اس کی آیتیں ہیں، کائنات میں بھی بکھری ہوئی ہیں اور قرآن میں بھی بھیجی ہوئی ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ان کو نبی بھی مانتے ہیں، سچا نبی بھی مانتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور کتاب کھول کے دیکھتے ہیں کہ کتاب آپ کو کیا کہہ رہی ہے۔ کتاب تو آپ سے بہت کچھ مطالبہ کرتی ہے، اور اس مطالبے میں سب سے بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ اپنا دماغ استعمال کرو، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اور اندھے بہرے ہو کے نہیں مانو، دلیل کے ساتھ سوچ سمجھ کر مانو۔ لیکن اجتماعی طور پر لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ غلط فیڈنگ دے دی گئی ہے کہ بھائی آپ لوگ تو بے وقوف ہیں، آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے، آپ تو غور فکر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم جواب دے رہے ہیں ہاں جی وہ مولوی صاحب ہیں، وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دنیا کے باقی سارے کام کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر جو نہیں کر سکتے ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، یہ نشانیاں تو ان کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، اگر ہم یہ کلاس کر رہے ہیں، میں آپ کو کلاس کرا رہا ہوں، اس میں بے شمار غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے بات۔ اپنا دماغ استعمال کر کر، اینالائز کر کر، قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر غور کر کر انالیسس کیا کریں۔ اگر میری بات آپ کو صحیح لگتی ہے تو ضرور اس کے اوپر عمل کریں اور مزید اس کے اندر صلاحیت حاصل کریں، اور اگر غلط لگتی ہے تو اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیں۔ اور یہ میں تو خیر میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی بات ہو، وہ ایسے ہی ہے، صرف اور صرف انسانوں میں ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس ہستی سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے، اور وہ ثابت ہونے کے اندر یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ باقی کے سارے قرآن سے اور احادیث سے موافق ہو، تو یہ اگر ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے، تو اس کے آگے آپ چون چرا نہیں کر سکتے، اس کے آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عقل میں یہ بات سماتی نہیں، اگر کوئی چیز نہیں سماتی۔ مثال کے طور پہ اگر اسلام میں یہ آ گیا کہ جی آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کی کنڈیشن بھی آ گئی، ریزننگ بھی آ گئی، اور اب کوئی عورت کہے جی مجھے تو یہ چیز پسند نہیں کہ آدمی 4 شادیاں کرے، میرا شوہر ایک اور شادی کر لے، مجھے چیز پسند، اچھا اس میں ایشو نہیں ہے، اس کو نہ پسند ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ غلط ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں، کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور وہ خود غور فکر کر لے کے ثابت ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا لیا۔ پر جب ثابت ہو جائے اس کے بعد اس پہ چون چرا نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ عقل کا یہ درجہ نہیں ہے کہ انسان ہر معاملے کے اوپر عقل استعمال کرے۔ عقل کیوں استعمال کرنی ہے؟ عقل استعمال کرنی ہے پہچاننے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے، قرآن کو پہچاننے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ماننے کے لیے اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اندھا دھند نہیں ماننا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، وہ تو پھر جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے عیسائی ہیں، تو فرق کیا رہ گیا؟ یہ قرآن تو غور فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے، قرآن گواہی دے گا، آپ کا دل گواہی دے گا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ گواہی ہو گئی، ثابت ہو گیا، اب پھر اس کے اندر
اگر 10,000 چیزوں کے احکامات ہیں اور آپ کو 9,000 سمجھ آ گئے اور 1000 میں آپ کنفیوز ہیں یا آپ کی نالج نہیں ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. بنیادی آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے اللہ کی ذات کو، اس کی توحید کو، وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہی تو ہے جس نے زمین کو بچھایا اور بنائے اس کے اندر پہاڑ اور دریا، اور اس کے اندر ہر قسم کے پھلوں میں دو دو قسمیں پیدا کی یا جوڑے پیدا کیے. وہ اڑاتا ہے رات کو دن کے اوپر. بے شک ان چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں. وفی الارض، اور زمین میں. آسمان کی نشانیاں پہلے بتا دی، سورج کی، چاند کی، چلو پہاڑ اور دریا تو ویسے زمین کے ہیں. مزید زمین کی نشانیاں، مزید زمین کی نشانیاں بتائیں. فی الارض، زمین میں ہے قطعن، قطعات. اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قطع ہے یعنی زمین کا حصہ. متجاورات، جارا یا جرو مطلب ہوتا ہے پڑوسی ہونا، اور پھر اس سے جو باب تفاعل بنتا ہے وہ دو چیزوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا. تجاورا یا تجاور، اور اس کا اسم الفاعل بنے گا متجاور، ایک دوسرے کے قریب ہونے والا. متجاورات پلورل ہو گئی. قطع متجاورات، زمین کے قطعے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں. اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں روزانہ. ہمارے لیے ذرا آبزرو کرنا مشکل ہے، ہم امیجن ہی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر قطعات ہیں پاس پاس. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں بھی ہیں، کھیت ہیں. وَنَخِيلٌ، اور کھجور ہیں. کھجور کیسے ہیں؟ سنوان وغیر سنوان. سنوان بنیادی طور پر کہتے ہیں ایک جڑ سے آگے دو چیزیں نکل آنا. ایک نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں چچا کو بھی کہا گیا کہ وہ ایک لحاظ سے باپ کا سنوان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی دادا کی دونوں اولادیں ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا وہ غیر سنوان ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک تنا ہوتا ہے اوپر جا کے درخت بن جاتا ہے. لیکن کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شروع میں ہی تنے کے دو حصے ہو جاتے ہیں، یہ سنوان ہوتے ہیں، دو شاخیں نکالنے والے. اور ہر ایک شاخ کو کہیں گے سنون، اور دو شاخوں کو کہیں گے سنوان. تو ایسے کھجور کے درخت ہیں جو اکہرے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو دو تنوں والے ہیں، جڑواں ہیں. کتنی چیزیں ہو گئی. اور اتنی چیزوں کی مثال دینے کے مراد ہے اور بے شمار پیداوار ہے. چند چیزوں کی مثال دے دی جو سامنے نظر آتی ہے، اور جو اربوں کے لحاظ سے جو اعلیٰ ترین پیداوار تھی وہ کھجور اور انگور تھے. ان کی مثالیں دے دی. مثالوں کے اندر انگوروں کی ویرائٹی کی مثال نہیں دی، کھجور کے اندر ایک ویرائٹی کی بڑی مثال دے دی کہ تنا ہی سنگولر بھی ہے اور ڈبل بھی ہے، ایک ہی تنے سے دو بن گئے اور کوئی فرق نہیں ہے. وہ دونوں پاس پاس ہی زمین میں ہے، ایک جیسی زمین ہے. آگے آ رہا ہے یسقا بماء واحد، وہ پلائے جاتے ہیں، ساقی پلانے والا. تو یسقا پیسو وائس ہے سقا یسقی کا. وہ پلائے جاتے ہیں بماء واحد، ایک ہی پانی سے، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. اکٹھا ہی پانی لگاتے ہیں پورے باغ میں، اور ایک ہی آپ نے جو فصل ہوتی ہے اس میں آپ نے اس کی بھی بیج ڈال دیا، اس کا بھی بیج ڈال دیا. اب ایک میں سے سنگل درخت نکلا، ایک میں سے ڈبل نکلا. اب یہ کیوں نکلا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ کہ جی رینڈملی ہے، بس جی رینڈملی ہو گیا. بس جی رینڈملی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ رینڈملی کے اندر تو انٹروپی ہوتی ہے. جو رینڈم ہوتا ہے اس میں آرڈر نہیں ہوتا. آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ پینٹ کی بالٹیاں ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے پھینک دی. ایک لال رنگ کا پینٹ تھا، ایک پیلے رنگ کا تھا، ایک نیلے رنگ کا تھا، انہوں نے پھینک دی، وہ زمین پہ لڑک گئے. اب ان میں ہو سکتا ہے دیکھنے میں خوبصورتی آ جائے لیکن آرڈر نہیں ہوگا، بس وہ رینڈم سی ہوں گی. اور آپ جا کے مونا لیزا کی تصویر دیکھ کے کہیں گے یہ رینڈملی بائی چانس خود ہی بن گئی ہے.
تو کوئی دہریہ بھی نہیں ماننے کو تیار اس کو کہ خود ہی بن گئی. آپ چلے جائیں کسی غار کے اندر, وہاں سے ایک تصویر نکل آئے تو آپ کہیں کہ جی وہ 1.5 ارب سالوں کے اندر یہاں پر اندر میگنیشیم اور کیلشیم اور فلانے فلانے درخت وہ پتھر تھے اور معدنیات تھیں, وہ رسی رہیں, تو ان سے پتہ لگا کہ یہ ایک پینٹنگ بن گئی ہے جس کے اندر بڑے خوبصورت ڈیسنٹ درخت بھی بنے ہوئے ہیں اور نہر بھی بنی ہوئی ہے اور آدمی بھی چل پھر رہے ہیں, اور یہ بائی چانس خود ہی بن گئی. تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے. پینٹنگ کو ماننے کو نہیں تیار, خود ہی بن گئی. کائنات کو مان لیا کہ جس کی پینٹنگ نہیں بن سکتی وہ کائنات خود بن گئی. تو رینڈم نہیں ہے, ان کے اندر آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین میں سے, ایک ہی جیسے بیجوں میں سے, ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والی زمین میں مختلف کھیتیاں نکال دی. کھیت بھی ہیں, غلہ اگ رہا ہے, گندم اگ رہی ہے, انگور بھی اگ رہے ہیں اور کھجور بھی اگ رہی ہے, اور پھر ان کے اندر کیٹیگریز ہیں, ٹائپس ہیں. یہ ایک تنے والا اور یہ 2 تنے والا ایک ایگزامپل ہوگی نا. مراد یہ ہے کہ بے شمار ٹائپس ہیں. کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہزاروں ہیں. انگوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہزاروں ہیں. اور ایک ہی انگور کی قسم یا ایک ہی سیب کی قسم یا ایک ہی کھجور کی قسم کو آپ دیکھیں, وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, ہم نے فضیلت دے دی ان میں سے بعض کو بعض پر, پیداوار کے لحاظ سے یا کھانے کے لحاظ سے. اس کا بنیادی مطلب تو کھانا ہوتا ہے, تو غالباً اس سے مراد ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے دی. ایک ہی درخت ہے, اس سے 2 پھل اترے. ایک ہی آپ میں گئے, آپ انور اٹول خرید کے لے آئے اور اتفاق سے ایک ہی درخت اترے تھے, کاٹ کے کھائیں گے, ایک کا ٹیسٹ فرق ہوگا, دوسرے کا فرق ہوگا, ایک کا اچھا ہوگا ایک کا برا ہوگا. ایک ہی طرف سے کھجور آئے گی, ایک ردی ہوگی ایک اچھی ہوگی. مختلف ٹائپ کی کھجور ہوں گی, تو اجوا کھجور بھی ہوگی, بالکل سستی والی کھجور بھی ہوگی. یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ زمین تو وہی ہے, پانی بھی وہی ہے, اسی زمین سے اسی پانی سے ان گنت قسموں کی پیداوار ہے. ان ان گنت قسموں کی پیداوار میں پھر آگے ان گنت ٹائپس ہیں, اور ان گنت ٹائپس کے اندر جو ایک ہی ٹائپ کے بھی اگر کوئی 2 پھل آپ کے پاس آ گیا تو ان کے ٹیسٹ کے اندر فرق ہے. یہ آپ سے آپ نہیں ہو رہا, یہ کوئی اندھی بہری فطرت نہیں ہے جو رینڈملی آپریٹ کر رہی ہے اور اس نے آپریشن کیا تو کبھی انار بن گیا اور کبھی انگور بن گیا. اور جس کو آپ دیکھتے ہیں, جتنا غور کرتے ہیں, اس کے اندر جتنی خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی نشانی میں سے ایک نشانی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جتنے پھل بنانے تھے سارے کالے سفید رنگ کے بنا دیتا. ہم نے تو کھانے ہی تھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم کھا لیتے, پیٹ بھر لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوشبو بھی رکھی, ایک دوسرے سے فرق خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رنگ بھی رکھا, ان کا ڈیزائن بھی کیا, ان کو خوبصورت بنایا. کوئی آپ پھل سبزی کھائیں, میجورٹی جو سبزیاں ہیں یا پھل ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے لیے ایک استھیٹکس کے لیے اس کو سیراب کرتے ہیں. آپ کو جیسے کوئی ڈاکٹر بھی مشورہ دیتا ہے نا, تو کہتا ہے جائیں ذرا کہیں گرینری میں جا کے واک کریں. کیا خوبصورت حسین چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. یہ چیزیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ خدائے واحد ہے جس کی اس پورے کائنات کے اوپر حکومت ہے, اور وہ اس پوری کائنات کا نظام اپنی نگرانی میں چلا رہا ہے. اس کی حکمت کے تحت پتا بھی گرتا ہے کسی درخت سے تو اس کے اذن سے, اس کی حکمت کے تحت گرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اس میں نشانیاں ہیں بے شک, مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں, جنہوں نے اپنی عقل سائٹ پہ رکھ دی ہے, الماڑی میں بند کر دی ہے, اور اس کو استعمال کرتے ہیں صرف کاروبار میں پیسے بنانے کے لیے. باقی معاملات میں انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرنا. ویسے ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی اکثریت جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے بھی عقل استعمال نہیں کرتی. کام پر آتے ہیں لوگ, کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر کام کریں, ٹائم پورا کریں اور گھر جائیں, بس گزارا کر لیں. ایک عجیب و غریب قسم کی قناعت ہے. ویسے پیسے کا بہت شوق ہے, لیکن ایک ایسی قناعت پائی جاتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کرے, محنت نہ کرنی پڑے. اور نظر آ رہا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھل بھی لگاتا ہے. بائی چانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی نہیں بھی کہیں ہوتی, محنت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو خراب کرتا ہے. ظاہر بات ہے وہ کائنات کا خالق ہے, وہ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام فرماتے ہیں کہ آپ نے فصل کو پھل لگانا چاہا تو آپ نے اچھی گوڈی بھی کی, آپ نے کھادیں بھی ڈالی, کیڑے مار دوائیاں بھی پھینکی اس کے اوپر, پانی بھی سیراب پراپر کرتے ہیں, پھر بھی فصل خراب ہو گئی.
پھل اچھا نہیں آیا، تاکہ پتہ لگے کہ وہ خدا ہے، ہم خدا نہیں ہیں۔ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرنا، یہ تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جس کے اندر اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نتائج عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لوگ ان اسباب کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کا جو اللہ سے تعلق ہے اتنا ہے کہ اسے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ بس دے دے، اور وہ مانگنے والا وہی ہے جو تبلیغی جماعت والے مثال دیتے ہیں کہ پشاور کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ کراچی پہنچا دے، یا اللہ کراچی پہنچا دے۔ تو عقل استعمال کرنی پیسے کمانے کے لیے بھی ضروری ہے، اور دین کے اندر تو بہت ہی ضروری ہے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآیات لقوم یعقلون۔ اور زمین میں قطعے ہیں جو آس پاس ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتی، اور کھجوریں، اکہری بھی اور دوہری بھی، پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی، سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور ہم فضیلت دے دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں پیداوار میں ایک کو دوسرے پر۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، اگر تمہیں حیرانی ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب تو ہے ان کا قول، تعجب کے قابل تو ان کی بات ہے۔ کیا بات؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا پھر ہم ایک خلق جدید کے اندر چلے جائیں گے، اثر نو وجود میں آئیں گے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے، یعنی سوچیں، کائنات دیکھ کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر آدمی اللہ کو نہ پہچانے، یہ تعجب کی بات ہے۔ وہ ہے نا، اچھا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم پھر زندہ ہو جائیں گے۔ آج کے اسٹوپڈ دہریے بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، اور اس زمانے میں جو مکے کے مشرک تھے ان کے اندر بھی بہت ساروں کا یہ خیال تھا، یا ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم پیدا ہوں گے دوبارہ سے آخرت میں جائیں گے تو یہ ہمارے سفارشی جن کو ہم چڑھاوے چڑھاتے رہے، جن کی پوجا کرتے رہے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں نے بھی سوچا ہوا ہے، عیسائیوں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ کو مان لو تو بس یہ ماننا بچا لے گا۔ یہودیوں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ تم تو ہو ہی حضرت ابراہیم کی اولاد سے، تو بس حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے کے باہر موڑا لگا کے بیٹھے ہوں گے اور کسی یہودی کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ اور ہندوؤں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ پرمیشور کے یہ چہیتے ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے تو یہ دنیا میں ہمیں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی کریں گے، اور وہاں پہ بھی ہمیں سورگ میں لے جائیں گے۔ یہ ساروں نے ہی سوچا ہوا ہے، ورنہ اگر وہ نہیں ان کو اس چیز پہ سمجھ آتی تو کہتے ہیں لو جی یہ ہوگا ہی نہیں کہ ہم مٹی سے دوبارہ پیدا کر دی جائیں گے، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ اس پہ حیران ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی بات قابل حیرانی ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ یعنی جو آخرت کا انکار کر دیتا ہے، جو دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کر دیتا ہے، اصل میں وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے، اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر اگر کوئی یہ نہ مانے کہ قیامت کا دن آئے گا جس کے اندر مجھے حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو، اور وہ کہیں ہمیں تو حساب نہیں دینا پڑے گا، ہم تو آخری نبی کی امت میں سے ہیں، انہوں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، ادھر ہم نے جانا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی ہے، ادھر ہم نے جنت میں جانا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے رب کا انکار کر دیا۔ خدا کا اقرار، خدا پر ایمان کے اندر یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے حقوق کو بھی مانا جائے۔ اگر اللہ کی صفات اور اللہ کے حقوق کو نہ مانا جائے، اپنے افسانے گھڑ لیے جائیں، خود سے نام رکھ لیے جائیں اللہ کے چہیتوں میں جو ہمیں آگے بچا لیں گے، تو پھر اقرار کے باوجود بھی یہ مومن نہیں ہے، انکار کرنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اغلال ہیں ان کی گردنوں میں، ان کی گردنوں کے اندر توق ڈلے ہوئے ہیں۔ گردنوں میں توق کا مطلب کیا ہے؟ کہ گردنیں اکڑ گئی ہیں، گردنوں میں توق ایسے ہیں کہ گردنیں اکڑ گئی ہیں، نہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، نہ نیچے زمین کی طرف دیکھ کے اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ جب رب کو پہچانیں گے تو اس کے حقوق بھی پورے کرنے پڑیں گے، اس کے احکامات بھی ماننے پڑیں گے، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن اتنی انانیت ہے، خود پرستی ہے، تقلید ہے، اپنے باپ دادا کے طریقہ کار کا اتنا زوم ہے کہ گردنیں اکڑ گئی ہیں۔
وہ رب کی طرف بھی نہیں دیکھ پاتی، اس سے مانگ بھی نہیں پاتی، نیچے بھی نہیں دیکھ پاتی، اس کے آگے سر جھکا بھی نہیں پاتی، اکڑی گردنوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں قرآن کی ہر آیت پڑھ کر غور کرنا چاہیے۔ ہمارا عمل تو یہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ایک کام کرتے چلے آ رہے تھے اور وہ غلط کام ہے، اور قرآن عزیز سے پتہ لگ رہا ہے غلط ہے، اور ہم اکڑ رہے ہیں نہیں ہم ایسے ہی کریں گے، نہیں ہم ایسے ہی کریں گے، دیکھی جائے گی بس جی، اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا۔ کیوں اللہ معاف کرے گا؟ تمہیں معاف کر دے گا، اور ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو نہیں کرے گا، اور مشرکین مکہ کو نہیں کرے گا جن کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ معافی کا حق تو سب سے زیادہ ان کا بنتا تھا، پھر سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ تعلق تو ان کا تھا۔ انہی میں سے وہ لوگ تھے نا جنہوں نے حضور کو گودوں میں اٹھایا ہوگا۔ وہی چچا ابو لہب تھا جس کے متعلق کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کی خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کر دی تھی۔ واللہ عالم صحیح بات ہے نہیں ہے، مگر یہی لوگ ہوں گے نا جہاں حضور پیدا ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے حضور کو پیار کیا ہوگا، ان کی پرورش کی ہوگی، اور ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مکے کے لوگ حضور سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ کعبہ شریف میں تشریف لائے ہمارے پیارے نبی، تو لوگ خوش ہو گئے کہ صادق اور امین آ گئے، اتنی زیادہ تو حضور سے محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پھر زیادہ حق ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے بار بار بتا دیا کہ ان کو تو تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ وہ ہم 1500 سال کے فاصلے سے بائی چانس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اور ہم نے اپنے اندر یہ ایک تکبر ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اگر لوگ اندھے ہو جائیں گے، وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، جو جہنم میں پڑیں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس سے پھر باہر نکلنے والے نہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل تو یہ بات ہے ان کی کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کا، اور یہ لوگ ہیں جن کے گلے میں توق ہیں، اور یہی آگ والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہمارے دو عزیز، ایک شاہد صاحب ہیں، سنگاپور میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایک فاروق صاحب کے کزن ہیں، وہ بڑے ریگولر ہمارے اٹینڈی تھے، اور منیلا میں ہوتے تھے، اب یو ایس اے چلے گئے تھے، تو ایک دم ہی ان کو کوئی کینسر ڈائیگنوز ہوا۔ احسن صاحب وہ بھی فاروق صاحب کے کزن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے کمی کوتاہیوں کو معاف کرے، ان سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کو درگزر کر کے انہیں معاف کر دے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور ان کی باعزت مہمانی فرما، اور قبر کو کشادہ فرما۔ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور انہیں دھو دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور دھو کر خطاؤں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کے تو مٹی سے صاف کرتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اور ان کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل فرما۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور بچا قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جی ابواب کے متعلق۔ ہم نے آلریڈی ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ لیے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف ہیں، ان سے مادہ بنا ہے۔ ویسے کچھ رباعی بھی ہوتے ہیں،
جن کے اندر 3 سے زیادہ حروف استعمال ہوتے ہیں. جیسے اطمئنہ ہے تو اس کے اندر 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر حروف جو ہیں وہ 3 حرفوں سے بنتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. لیکن 3 حرفوں والے روٹس کے اندر ہی کچھ ابواب ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مزید فی. مزید فی کا مطلب ہے کہ 3 تو ہیں ہی، کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. یہ سب تو سمپل 3 والے ہیں، لیکن جب ایڈ ہوتی ہیں تو مثلا اگر ماضی کا صیغہ دیکھیں تو یہ فعالہ ہوگا، فعیلہ ہوگا یا فعولہ ہوگا. لیکن جو مزید فی ہیں وہ افعلہ ہو جائے گا، فعلہ ہو جائے گا، اس میں 2 آئین آ گئے، فعلہ ہو جائے گا، ایک الف بیچ میں آ گیا، تفعلہ میں تے بھی آ گیا اور آئین بھی دوبارہ آ گیا، افتعلہ میں بھی الف اور تی آ گیا، استفعلہ میں پورا الف سین تے آ گیا، اور انفعلہ میں الف نون آ گیا. اور اس کے علاوہ بھی ابواب ہوتے ہیں، بٹ یہ ذرا کامن والے باب ہیں، کیٹیگریز ہیں. تو اب ہم یہ والی کیٹیگری انشاءاللہ پڑھنی آج سے شروع کریں گے. پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے باب افعال. ہم نے لازم اور متعدی افعال پڑھ لیے تھے، وہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ٹرانزٹیو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی مفعول چاہیے ہوتا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ان ٹرانزٹیو میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو باب افعال کیا کرتا ہے؟ عام طور پر ان ٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو میں کنورٹ کر دیتا ہے. مثلا نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، تو انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا. خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا. تو دخلا یدخلو داخل ہونا، لیکن باب افعال بن جائے گا ادخلا یدخلو. اب یہ ادخلا یدخلو کا وزن یا آسانی کے لیے اسلم یسلمو کا وزن جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ باب افعال میں یہ وزن آتا ہے. ویسے فی اینڈ لائن سے کہیں گے تو ہم کہیں گے افعل یفعل افعال، لیکن اگر اسلمہ سے کریں گے تو ہے اسلم یسلم اسلام. اسلمہ ماضی، یسلم مضارع، اسلام جو ہے وہ مصدر. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو اخرجہ یخرجو کا مطلب ہو گیا نکالنا. اب جو گردان ہوتی ہے وہ بہت آسان ہے. آپ کو پہلا صیغہ یاد ہو گیا کہ مثلا ضربہ کا جگہ اسلمہ یا اخرجہ آنا ہے، تو باقی اب آسان ہے. ضربت تو نے مارا، اخرجہ تو نے نکالا. ضرب تو میں نے مارا، اخرج تو میں نے نکالا. ضربو ان سب نے مارا، اخرجو ہم ان سب نے نکالا. ضرب تم سب نے مارا، اخرج تم سب نے نکالا. ضربنا اخرجنا. بالکل اسی پیٹرن پہ آتے ہیں. آپ نے صرف پہلا جو صیغہ ہے اس کو میچ کرنا ہے، باقی گردان اسی پٹری پہ چڑھ جائے گی. مضارع کی گردان بھی اسی طرح آئے گی. اس کی وجہ سے کچھ مثالیں ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالا اس نے اس کے ذریعے سے پیداوار کو تمہارے کھانے کے لیے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو جہاں انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، خرچ کرو یعنی زکوٰۃ دو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے. تو یہ قرآن شریف میں آپ کو باب افعال بہت استعمال ہوتا نظر آئے گا. آپ نے دیکھ کر اس کو وزن کو پہچاننا ہے. اگر ماضی ہے تو اس طرح کے وزن میں آئے گا. مضارع کی بھی گردان اسی طرح سے ہوگی. یسلم جو ہے وہ مضارع کا وزن ہے واحد کا، تو یہ بن جائے گا یخرجو سے یخرجونا، وہ سب نکالتے ہیں. تخرجو تو نکالتا ہے، تخرجونا تم سب نکالتے ہو. اخرجو نخرجو. اس میں صرف یہ دیکھنا والا ہے کہ یہ پیسو وائز نہیں ہے. اگر یہ یخرجو کی جگہ ہوتا یخرجو، وہ پیسو وائز ہوتا. یہ ہم نے پیسو وائز کا وزن یاد کیا ہوا ہے، وہ ہوتا پھر 3 لیٹر سے ہوتا. ویسے خرجہ یا خرجو سے اس کا پیسو وائز ہوتا نہیں ہے. تو اسی باب فعال کا پیسو وائز بن جائے گا یخرجو، کیونکہ جو خرجہ یا خروج ہے وہ تو لازم ہے، اس کے اندر پیسو وائز کی لاجک نہیں بنتی. اس میں لاجک بن جاتی ہے یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالا جاتا ہے. بٹ یہ پیسو وائز ہم بعد میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کی بھی قرآن شریف میں کئی اگزامپل ہیں، چند لے لیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، اور تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم نے دوبارہ جانا ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے. تو یہ وہی چیزیں اسی وزن پر آپ آسانی سے پہچان لیں گے. آپ نے بیسک صیغہ یاد رکھنا ہے، اخرجا یخرجو اسلم یسلم، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے فائل مفعول پڑھے تھے نارمل 3 لیٹر کے اندر فائل مفعول، تو فائل مفعول کے وزن پر ہی ہے. باب افعال کے اندر جو فائل مفعول آتے ہیں ان کا وزن جو ہے وہ ہوتا ہے مفعل، یہ فائل ہوتا ہے، اور مفعل یہ مفعول ہوتا ہے. یہ پہلے والے کو یاد کرنا پڑے گا، باقی سارے وا میں بھی یہی پیٹرن فالو ہوتا ہے، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو آپ نے اس کو ذرا یاد رکھنا ہے، کیونکہ فائل اور مفعول کو تو یاد رکھنے میں کوئی ضرورت نہیں تھی نا، تو لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں پر یہ یاد رکھنا پڑے گا. مفعل میں آسان ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے اسلم یسلم سے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو مسلم جو ہے اسلام قبول کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. تو مفعل آپ نے وہاں سے یاد رکھنا ہے، اور جب وہ یاد ہو جائے گا تو اگلا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگلے میں آپ نے عین کلمہ پر زبر لگا دینی ہے، وہاں پر مفعل ہو جائے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو خرج سے بن جائے گا مخرج، اور مخرج، مخرج ہو جائے گا نکالنے والا، اور مخرج جس کو نکالا جائے. مثلا یہ سورہ بقرہ میں جب انہوں نے قتل کر دیا تھا اور گائے ذبح کرانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ جو قتل کر دیا ایک جان کو، تو اس کو مارو اس میں سے ایک ٹکڑا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، ظاہر کرنے والا ہے اس کا. یا یہ کہا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی جنت میں جا کے. وما ہم منہا بمخرجین، اب یہ اس کا مفعول ہو گیا، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. یا انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں. اور اسی طرح آیا کہ ہم مدد کریں گے مومنوں کی، یعنی اس جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہوں. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے، اس میں زین کے اوپر زیر ہے جو عین کلمہ ہے، اور اس میں اس کے اوپر زبر ہے. اس سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ فائل ہے، ہم اتارنے والے ہیں، یہ مفعول ہے، وہ جو اتارے گئے ہیں. اس چیز کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ باب افعال اردو میں بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. اکرام ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، اخراج ہوتا ہے، ادخال بھی اسی سے بنے گا. اس طرح اردو میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو باب افعال سمجھ آ جائے گا. اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ 3 لیٹرڈ والا اگر کہیں استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی باب افعال استعمال ہوگا، تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے. یاد خلو، یاد خلو یہ کیا ہے؟ 3 لیٹرڈ ہے یا باب افعال ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ فعال ہے. باب افعال ہے. اچھا جی، باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سر تھری لیٹرڈ ہے یہ اگر یاد یہ 3 لیٹر ہے تو پھر اس کا باب افعال سے کیا بنے گا؟ یاد خلون، دیکھیں باب افعال کا نا میں وزن یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اسلم یہ ماضی کا وزن ہے، یسلم یہ مضارع کا وزن ہے. اس میں اب آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ جو یاد خلو ہے یہ تو یسلمو کے وزن پر نہیں ہے نا، یہ کے اوپر زبر ہے، یہاں پر یہ بے پیش ہے. یہ مزارع ہے. مضارع تو ہے لیکن ثلاثی مجرد کا ہے نا مضارع. اگر اس کا باب فعال ہوتا تو وہ مضارع کیا ہوتا؟ ادخلوا، يدخلون.
آپ پہلے ادھر بتائیں، یہ اسلم یسلم میں مضارع کا وزن کیا ہے؟ یسلم یسلم، یہ بتائیں یسلم سوری یسلم. جی تو اس وزن کو جب دال خے اور لام پر اپلائی کریں گے تو کیا بنے گا؟ يدخلوا یدخلو. تو یدخلو ان دونوں آیتوں میں کہیں نظر آ رہا ہے؟ يعني شاء يدخله نیچے نیچے آ رہا ہے ورسوله یدخلو. يدخله. ٹھیک ہے، اب یدخلو آپ لکھے ترجمہ کریں کہ یہ یدخلو کا کیا ترجمہ ہے؟ جو لن کی وجہ سے یدخل الجنہ تھا ہو گیا، اور یدخلو کا، آپ دونوں کا ترجمہ کر کے بتائیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہوگا. اور انہوں نے کہا وہ ہرگز داخل ہوئے نہیں وہ جنت میں داخل ہرگز کیے نہیں جائیں داخل گے ہوں گے جنت میں. داخل ہوں داخل گے کیے جائیں گے نہیں ہے، جنت میں داخل ہوں گے. ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک اللہ سوائے اس کے من کان نصارى هود النصارى جب جب سوائے اس کے کہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یعنی یہودی عیسائیوں کا یہ یہودی دعویٰ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ادھر کیا ترجمہ ہے یدخلو کا؟ جو وہ اطاعت داخل کرے گا کیے اللہ اور اس کے جائیں گے رسول کی. وہ داخل ہوگا وہ داخل وہ کیے داخل جائیں کیے جائیں کیا گے جائے گا کیے نہیں جائیں گے نہیں، یہ کیے جائیں گے تو مستقبل ہے پیسے وائز ہوگا نا. وہ داخل کرے گا اسے وہ داخل کرے گا اسے، یعنی اللہ داخل ہوں کرے گا اسے. اس وہ میں اللہ داخل تعالیٰ فائل ہے جو یہاں نظر نہیں آ رہا یا یہاں سے کنیکٹڈ ہے. تو جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ داخل کرے گا اسے. تو یدخلو وہ داخل ہوگا، یدخلو وہ داخل کرے گا. آپ ویسے بظاہر ترجمہ کریں گے نا تو آپ اس کا بھی کر دیں گے وہ داخل ہوگا. ہم اب قرآن پڑھ کے اتنی سمجھ آ جاتی ہے، تکا لگا لیتے ہیں، لیکن وہ تکا غلط ہوگا. درست ترجمہ جو ہے اس کے لیے گرامر آنی ضروری ہے. تو وہ داخل کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اچھا جی، اس میں کوئی آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے 3 لیٹرڈ اور باب فعال دونوں پائے جاتے ہوں؟ مستقرم و مقامن دونوں ہیں. نہیں، مستقرن جو ہے یہ تو باب فعال سے نہیں، مقام ہے، مفعول ہے مقام. مسلم، مخوم، یہ مفعول کے وزن پہ. حسنت حسنت، ٹھیک ہے، حسنت ہے. اور حسنت سے ساتھ کیا جوڑا ہے؟ مستقرہ ہاں المحسنین اور واحسنوا واحسنوا. اچھا، حسنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر اچھا 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 ان کا اچھا ہوا، اچھا خوبصورت ہوا. حسنت مستقرن، اچھا ہوا وہ ٹھکانہ، یعنی جہاں وہ رہیں گے. پھر باماورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے. پر حسنت کا مطلب ویسے ہے کہ وہ مؤنث اچھا ہوئی. اور وہ جنت اس سے مؤنث باب ہے نا فعال کیا بنے گا؟ المحسنین اگر نہیں، اب باب فعال کا ماضی کیا بنے گا اگر روٹ ہے ہے سین اور نون؟ حسنتن ماضی کا وزن سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اسلم و جس یسلم میں، وہ کیا ہے؟ جو اچھا جو جو سمو جو سمو ہاں حسن جو سمو نہیں، پہلے یہ مسلم بتائیں جو سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اس میں ماضی کون سا ہوا ہے؟ اسلم یسلم اسلم اصل ماضی ہے. اسلم اسلم ماضی ہے تو اس کے اوپر کیا بنے گا؟ ہے سین نون سے آسنو حسن آہ، آسنا، آسنت احسن آسنت احسن ٹھیک ہے آسنا. تو حسنا وہ خوبصورت ہوا، آسنا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ خوبصورت کیا گیا اس نے خوبصورت کیا. اس نے خوبصورت کیا اس نے خوبصورت کیا سے فائل کیا بنے گا؟ اس کا فائل ہوتا ہے نا مسلم. محسن وہ سن محسن، وہ سن تو وہ ہے اس کا فائل جو یہاں استعمال ہوا ہے. یہ باب فعال سے استعمال ہوا. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے جو خوبصورت کرتے ہیں. اور یہ جو آیا ہے احسنوا، یا ویسے پہچان سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماضی اور مضارع تو نہیں ہے.
یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فعل امر ہے. وَآسِنُوا، اور خوبصورت عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا اس میں آپ بتائیں، اس میں آپ کو باب افعال کسی بھی فارم میں نظر آ رہا ہے؟ اس میں کسی بھی فارم میں نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس میں ہے، غور کریں. یومنون، یومنونا باب افعال ہے بالکل. امینا وہ امن میں آیا، آمنا اس نے امن دیا یا ایمان لایا. تو یا امنو وہ امن میں آتا ہے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. تو یومنو باب افعال ہے، یسلمو کے وزن پر ہے نا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد وہ یقیمون، یقیمون، یقومون، یوں بھی یقیمونا، یہ بھی ہے، پھر ینفقون بھی ہے. یونفقونا بھی ہے. یہ کاف واو میم سے بنے گا یقویمو، یقویمو فلو میں بن جائے گا یقیمو. یہ نون فی قاف سے بنے گا یسلمو کے وزن پہ یونفقو. تو یہ بھی باب افعال ہے. اچھا اس میں بتائیں، ان میں دونوں آیتوں میں کوئی آپ کو مشترکہ روٹ نظر آتا ہے جس میں ثلاثی مجرد اور باب افعال دونوں استعمال ہوئے؟ تعلمون. تعلمون تو اگر ثلاثی مجرد ہے، اس میں باب افعال کہاں استعمال ہوا ہے؟ این اس کے جو روٹ ورڈ ہیں این، لام جی، اور واو ہے نا. عین لام اور میم ہے. این، لام اور میم ہے، اس لیے بونون ایڈ ہوا. تو نیڑوں کا جمع ہو گیا. تعلمون تم علم رکھتے ہو. نہیں، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی. فرسٹ نہیں یہ کرو، ثلاثی فرسٹ مجرد ہے، کرو. باب افعال نہیں ہے. باب افعال میں پھر کیا ہوتی، اسی شناخت ہوتی ہے. باب افعال کی یہ شناخت ہے نا، یہ اسلم تقول ماضی، یسلم مضارع، اور مسلم فاعل. اس میں آئے گا آمن تم اور انفسہم. انفس تو ناؤن ہے. امن تم جو ہے، تم امن میں آ گئے. جب تم امن میں آ جاؤ تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ 3 لیٹرڈ ہو گیا. ادھر ہو گیا آمنی. اور آمنو یہ باب افعال ہے. اسلمو وہ سب اسلام لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے. تو یہ دونوں جو ہیں ایک ہی روٹ سے 3 لیٹرڈ اور باب افعال ہے. یہ آپ نے صحیح بتا دیا. اس میں بتائیے، اس دونوں آیتوں میں بھی ایک ان دونوں کامن روٹ یوز ہوا ہے. کامن وہ بتانا ہے نا. جی کامن بتانا ہے. ایک تو ہے یہ الارض، نہیں الارض تو ناؤن ہو گیا نا، فعل میں کامن بتانا ہے، کامن روٹ. سوری 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 سر. دفعہ یہاں پہ آ گیا، یہ تو 3 لیٹرڈ ہو گیا. ویسے دف ان ہے، یہ بھی ناؤن ہے. تفسدو، سب سے دو اور لفسدت. جی تفسدو اور لفسادات. ان میں سے 3 لیٹرڈ کون سا ہے اور افعال کون سا ہے؟ 3 جی تفسدت. فسادات. تو فسادہ کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا. اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو بعد میں سے بات کے ذریعے تو زمین خراب ہو جاتی، زمین فساد زدہ ہو جاتی. اور باب افعال کیا بنے گا فسادہ سے؟ اسلمہ یسلمو کے وزن پر کیا بنے گا؟ تفسدو. نہیں، یفسدو، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ بتائیں ویسے. یفسدو، یفسدو، یفسدو. افسدہ یفسدو. یفسدو وہ فساد کرتا ہے یا وہ خراب کرتا ہے. فسدہ وہ خراب ہوا، افسدہ اس نے خراب کیا. یفسدو وہ خراب کرتا ہے. لا تفسدو وہ خراب نہیں کرتا. نہیں، یہ فعل امر بن گیا، پہلے نہیں بنے. تم خراب مت کرو. جب انہیں کہا جائے کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا یہ اصلاح کرنے والے جو ہے نا، اس میں بھی باب افعال ہے، وہ کیسے ہے؟
मुस्लिमों मुस्लिमुन मुस्लिम के वजन पे, मुस्लिहुन, मुस्लिहुन इस्लाह करने वाला, इस्लाह भी इस इफ़ाल के वजन पर है। इसमें बता दें, इसमें कोई आ रहा है बाब इफ़ाल कहीं इस्तेमाल होता हुआ? मुस्लिमीन, मुस्लिमीना, बिल्कुल ठीक, मुस्लिमीना भी और मुस्लिमतन भी, ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम। इस्लाम के फाइल हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।